باقی بجٹ کی تفصیلات ابھی جناب شوکت ترین آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور اس بجٹ کے دوران ایک سب سے اہم موضوع یہ ہے اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ رکھا ہے حکومت نے کہ وہ 5,800 ارب روپے کے تاریخی محصولات ریونیوز جمع کرے گی۔ کیسے کرے گی وہ آپ نے سنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بجٹ کے دوران، اس تقریر کے دوران اور اس فیصلوں میں ان فیصلوں کا اعلان کیا گیا جس سے ایف بی آر میں ایک نیا جنم دینے کی اس کو تیاری کی گئی ہے، اور ایف بی آر کے حوالے سے، ریونیو کلیکشن کے حوالے سے، اور اس پورے معاملے میں کیونکہ یہ بجٹ کی کامیابی کا بہت بڑا دار و مدار سارا انحصار اس بات پر ہے کہ ایف بی آر کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، پاکستان میں ٹیکس دینے والے ٹیکس گزاروں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہی یہ سب کچھ ممکن ہوگا، اور اس کے لیے حکومت نے آج ایک کلسٹر اقدامات کا اعلان کیا، اور جو کہ کئی اقدامات ہیں، ایک نہیں متعدد اقدامات ہیں، ہم نے وہ سارے اقدامات آپ کے لیے اکٹھا کیے ہیں۔ سیلف اسیسمنٹ سکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے۔ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر ایف بی آر کو بھیجے گا، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی۔ خوش سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا، باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پر ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے۔ ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا۔ تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں۔ ہم کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے۔ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی، جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی۔ ان تمام اقدامات پر بجٹ پہ مجموعی ایک تبصرہ حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پاکستان کے ٹیکس کے نظام کی بات ہوتی ہے تو یقیناً انتہائی مستند رائے رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، طویل تجربہ، اور سابق چیئرمین ایف بی آر بھی رہے ہیں محترم شبر زیدی کو ہم نے خاص طور پہ آج اس پروگرام کے لیے دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، آپ نے وہ تمام اقدامات سن لیے، خاص طور پہ کیونکہ یہ بجٹ کی ساری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کتنا بڑھ جاتا ہے۔ 5,800 ارب روپے کے ہم ریونیوز اکٹھے کر لیتے ہیں، وہ کیسے ممکن ہوگا اس کا ایک گچھا ہم نے آپ کو سنایا جناب شوکت ترین صاحب کی آج کی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں سے، تو آپ کی کتنی تسلی ہو رہی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے بعد، میں تقریباً 10 سے 15 سال کے بعد میں نے پاکستان میں ایک پازیٹیو بجٹ دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں پائی جو کہ بزنس مین کو یا کسی طبقے کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کو ونڈکٹیونیس کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ ایک اچھے ماحول میں ایک اچھی چیز پریزنٹ کی گئی ہے، اور جو کل اکنامک سروے آیا تھا یہ اسی کا ریفلیکشن ہے، اور وہ صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو اب آپ سوال مجھ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1,000 بلین روپیز زیادہ کلیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایز اگینسٹ لاسٹ ایئر۔ یہی بنیادی سوال ہے جس پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کلیکٹ ہوگا۔ پہلی بات تو میرا یہ ہے کہ اگر 5,800 کی جگہ 5,600 ہو جائے گا تو پاکستان خراب نہیں ہو جائے گا، اور اگر 5,800 کی جگہ پہ 5,900 ہو جائے گا تو پاکستان بہتر نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایک انڈیکیٹو فگر ہوتی ہے، یہ کوئی ایبسولوٹ فگر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا بجٹ پریزنٹ ہوا ہے اس میں ہماری جو ایکسپیکٹڈ امپورٹس ہیں، وہ جو ایکسپیکٹڈ امپورٹ جو شوکت ترین صاحب نے دی ہیں وہ تقریباً $55 بلین ہیں۔ یہ تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر زیادہ ہیں جو کہ لاسٹ ایئر کی ہماری امپورٹس ہیں۔ تو اگر آپ صرف اس امپورٹ کے انکریز کا ٹیکس لگا لیں تو وہ تقریباً 400 سے 500 بلین روپیز بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی آپ کو جو انکریمنٹ ملے گا وہ آپ کو انکریز ان امپورٹ سے ملے گا، کیونکہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 2020-21 جو تھا اس میں آپ کی امپورٹ
اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. آپ کی امپورٹ 50 سے نیچے رہی ہیں، مگر اب امپورٹ 50 سے نیچے نہیں رہیں گی، یہ تقریباً 55 کو کراس کریں گی اور 56-57 میں چلی جائیں گی. مگر یہ تو ایک ٹریڈیشنل ذریعہ ہو گیا نا شبر زیدی صاحب کہ ہم پیٹرولیم لیوی لگا دیں گے، ہم امپورٹ ہماری بڑھے گی، ترقی ہوگی. لیکن جو نئی چیزیں ہیں یعنی کہ ٹریک اینڈ ٹریس، ریٹیل اور سیلز ٹیکس بڑھانا، وہاں اصل تو گیم وہاں ہوگا نا. نہیں، میں دیکھیں نا، میں پہلے آپ کو اکاؤنٹنگ سمجھا دوں، پھر آپ کو چیز سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں نا، میرا پہلے تو سمجھا دوں کہ پیسے آئیں گے کہاں سے، مگر میں پبلک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 400-500 بلین وہاں سے آٹومیٹیکلی آئے گا. پیٹرولیم لیوی نہیں ہے، یہ ریگولر امپورٹ پہ ٹیکس ہے. گورنمنٹ نے ایک نئی اسکیم لائے ہیں، اس کا نام ہے ایس ایم ای کا ٹیکسیشن، جس میں انہوں نے ٹیکس ریٹ کو کم کر کے 7.5% کر دیا ہے. گورنمنٹ نے ایک رسک لیا ہے، 7.5% ٹیکس کر دیا ہے ایز اگینسٹ دی ہائر ریٹ. تو گورنمنٹ کا جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو والنٹری لایا جائے. اور وہ اچھا، اب جو آپ نے آج شوکت ترین کی تقریر سنی ہو، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹریک اینڈ ٹریس کو 4 انڈسٹری میں کرنے جا رہے ہیں اگلے سال، اور اس کے بعد ہم آگے انڈسٹری میں جائیں گے. میں یہ بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹریک اینڈ ٹریس کا رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس 2000 جولائی میں لگ جائے گا اور یہ جا کے دسمبر میں رزلٹ دے دے گا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں یہ صحیح ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کسی اور آدمی کو آج فائنانس منسٹر بنا دیں تو وہ اس کی جگہ کیا اپروچ لے کر آئے گا. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ صحیح طریقے سے اور صحیح قدم اٹھائے گئے ہیں، اور اسی سے آپ نے کیش ود ہولڈنگ ختم کر دی بینکوں کے اوپر. وہ ایک صحیح قدم ہے، کیونکہ اس سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے، بلکہ آپ اس سے اب آپ اس کو کسی اور طریقے سے سسٹم میں لے کر آئیں، نہ کہ آپ جو تجربے جن میں ناکام ہو چکے ہیں ان کو ختم کر کے افسران کا اور گورنمنٹ پاکستان کا ٹائم ان جگہوں پہ لگائیں جہاں سے وہ تو شبر صاحب آپ کے نزدیک اس بجٹ کے اندر، کیونکہ روایتی چیزیں تو روایتی نتائج دیتے ہیں، وہ کیا ایریاز ہیں، وہ کیا فیصلے ہیں اس پورے مجموعی طور پہ بجٹ میں جو کہ پاکستان کو ایک کامیابی کی شاہراہ پہ، یعنی کہ 5800 ارب روپے کی ہم ریونیو جمع کر سکے اور پھر 5% کی ہم نے گروتھ بھی حاصل کرنی ہے، وہ بھی کر سکے. تو وہ اس میں کون سے ایسے اقدامات ہیں، اعلانات ہیں جو کہ دراصل ہمیں اس راہ پہ لے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو پروسیجرل ہیں مگر بہت بڑے قدم ہیں. ایک ہم 21 سال کے بعد ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001-2 میں لائے تھے. اب 2021 میں آ کے ہم نے پہلی دفعہ سیلف ریفرنڈ اسکیم کے سسٹم کو صحیح کیا ہے، اور شوکت ترین اور اب ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی کا سیلف اسسمنٹ اسکیم کو ٹچ نہیں کریں گے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس بجٹ میں آپ نے ہیریسمنٹ کرنے والے افسران کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کٹ گئے ہیں کہ آپ نے 122(5) اور 120 جو سیلف اسسمنٹ اسکیم کا پروسیجر ہے اس کو بالکل سیدھا کر دیا ہے. اور دوسری بات ہے، شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ وہ آڈٹ کے اختیارات بھی افسران سے لینا چاہتے ہیں. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کیا جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہمیں کوئی انکریمنٹل گروتھ دے رہے ہیں یا معاشرے میں ہیریسمنٹ کر کے لوگوں کو ٹیکس سے دور کر رہے ہیں. جو اپروچ شوکت ترین صاحب نے اپنائی ہے، اور میرے حساب سے وہ اپروچ صحیح ہے، کہ پہلے ان کو درمیان سے نکالا جائے اور آٹومیشن کی طرف جایا جائے، نہ کہ آپ ان کو ایکسٹرا پاور دینے کے بعد. اور ان کے ساتھ تو پہلی بات انہوں نے جو کی ہے کہ سیلف اسسمنٹ اسکیم کو ایکچولی ویریفائی کر دیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک ٹریبونل میں کیس آرگو کیا تھا، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو آپ نے سیلف اسسمنٹ اسکیم سے خراب کر دیا ہے اسے سیدھا کریں. اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب کسی کا بھی اسسمنٹ بلا وجہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ پاکستان میں ہیریسمنٹ کی اینڈ ہو گئی تھی، اور جو ہم نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا وہ خراب اسسمنٹ کر کے ہم نے اسے ختم کر دیا تھا. اچھا، یہ جو اب ریٹیل سیکٹر میں پی او ایس کو، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس، اور ظاہر ہے مگر بہت ہی محدود ہے، اس کو جو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پوری قوت سے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کتنا پریکٹیکل ہے اور اس کے لیے کوئی الگ سے محنت کرنی پڑے گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہم نے 20,000 آدمی پالے ہوئے تھے جو صرف لوگوں کو ہیریس کر رہے تھے، ان کو اس ریگولر سسٹم سے نکالا جائے اور ان کو کسی کام پہ لگایا جائے. اور کام یہ ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو رجسٹر کریں، نہ کہ لوگوں کو ہیریس کریں. تو سوال یہ ہے نا کہ ہم نے جو ایک
بھتہ گیری کا اور جو غنڈہ گردی کا ماحول بنایا تھا اس کو چینج کرنے کا رسک لیا ہے. میں استعمال کر رہا ہوں لفظ رسک لیا ہے شوکت ترین صاحب نے, مگر میں بھی اور آپ شوکت اس لیے ترین کہہ صاحب رہے بھی اس ہیں بات پہ کہ متفق آپ ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا اس پوری ٹیکس مشینری کا, یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اس پر نالا ہوگا, وہ تو بڑا پریشان ہوگا, کیونکہ یہ تو نظام ہے جو کہ اربوں روپے مہینے میں جنریٹ کرتا ہے ان کی جیبوں کے لیے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس کے خلاف جو جنگ میں نے بھی شروع کی تھی جس میں ناکام ہو گیا, یہ شوکت ترین صاحب نے شروع کی ہے اور یہ ہمارے لیے انیویٹیبل ہے. کامران صاحب اس کو آپ ریئلائز کریں کہ یہ اس جنگ کے خلاف ہم نے شوکت ترین صاحب نے اس کو 2 اسٹیج میں لڑا ہے. آج انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آئی ٹی او کے ہاتھ سے تمام پاور کاٹتی ہے. اگر آپ اس آرڈیننس کو غور سے دیکھیں تو سیکشن نمبر 122 کے اندر جو امینڈمنٹ ڈالی گئی ہے اس کے حساب سے آئی ٹی اوز کے پاس جو ایک پاور تھی وہ تقریباً ختم کر دی گئی ہے, اور اب سیلف انفورسمنٹ اسکیم جو پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی تھی 2001-2002 میں وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. اور میں آپ کی بات سے پوری ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے افسران اور ہمارا عملہ جو کہ ایف بی آر کا ہے وہ شدید نالاں ہوگا اس بجٹ سے جو آج پریزنٹ کیا گیا ہے. اب گورنمنٹ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو مافیا ہے جو ٹریڈر کا اور آڑتی کا جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا, اور جو مافیا افسران کا ہے جو اس ٹیکس کو نہیں گورنمنٹ کی رماش تک پہنچنے دیا جاتا, ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہو اور عوام اور گورنمنٹ ساتھ میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے لڑ سکے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب سید شبر ظہری ہمارے ساتھ موجود تھے.